اسی طرح جذبات نفسانی ایسے ہیں کہ جن کی کسر سوران کے لیے خدا کے کلام کی ضرورت تھی، اور قدم قدم میں انسان کو وہ امور پیش آتے ہیں جن کا تدارک صرف خدا کا کلام کر سکتا ہے۔ جب انسان خدا کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے تو صدہا موانع اس کو اس توجہ سے روکتے ہیں۔ کبھی اس دنیا کی لذت یاد ہوتی ہے، کبھی ہم مشربوں کی صحبت دامن کھینچتی ہے، کبھی اس راہ کی تکالیف ڈراتی ہیں، کبھی قدیمی عادات اور ملکات راسخہ سنگ راہ ہو جاتی ہیں، کبھی ننگ، کبھی نام، کبھی ریاست، کبھی حکومت اس راہ سے روکنا چاہتی ہے، اور کبھی یہ سارے ایک لشکر کی طرح ایک جگہ فراہم ہو کر اپنی طرف کھینچتے ہیں اور اپنے فوائد نقد کی خوبیاں پیش کرتے ہیں۔ بس ان کے اتفاق اور اجتحام میں ایک ایسا زور پیدا ہو جاتا ہے کہ خیالات خود تراشیدہ ان کی مدافعت نہیں کر سکتے، بلکہ ایک دم بھی ان کے مقابلے پر ٹھہر نہیں سکتے۔ ایسے جنگ کے موقع میں خدا کے کلام کی پرزور بندوقیں درکار ہیں کہ تا مخالف کی صف کو ایک ہی فیر میں اڑا دیں۔ کیا کوئی کام یک طرفہ بھی ہو سکتا ہے؟ بس یہ کیوں کر ممکن ہے کہ خدا ایک پتھر کی طرح ہمیشہ خاموش رہے اور بندہ وفاداری میں، صدق میں، صبر میں خود بخود بڑھتا جائے، اور صرف یہی ایک خیال کہ آسمان اور زمین کا البتہ کوئی خالق ہوگا اس کو ہمیشہ کی قوت دے کر عشق کے میدانوں میں آگے سے آگے کھینچتا چلا جائے۔ خیالی باتیں واقعی باتوں کی ہرگز قائم مقام نہیں ہو سکتی اور نہ کبھی ہوئیں۔ مثلاً ایک مفلس قرض دار نے کسی راست باز دولت مند سے وعدہ پایا ہے کہ عین وقت پر میں تیرا کل قرضہ ادا کر دوں گا، اور دوسرا ایک اور مفلس قرض دار ہے، اس کو کسی نے اپنی زبان سے وعدہ نہیں دیا، وہ اپنے ہی خیالات دوڑاتا ہے کہ شاید مجھ کو بھی وقت پر روپیہ مل جائے۔ کیا تسلی پانے میں یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ سب قوانین قدرت ہی ہیں۔ قوانین قدرت سے کون سی حقانی صداقت باہر ہے؟ پر افسوس ان لوگوں پر کہ جو قوانین قدرت کی پابندی کا دعویٰ کرتے کرتے پھر انہیں توڑ کر دوسری طرف بھاگ گئے اور جو کچھ کہا تھا اس کے برعکس عمل میں لائے۔ اے برہمو سماج والو، اگر تم کو دینی امور میں دل سوزی سے نظر نہیں، اگر تمہیں معاد کی کچھ بھی پرواہ نہیں، تو کیا ابھی تک دنیاوی امور میں تم پر ثابت نہیں ہو چکا کہ عقل نے تنہا کوئی کام تمہاری دنیا کا کبھی سرے تک نہیں پہنچایا؟ کیا تمہیں اس صداقت کے ماننے سے ہنوز کسی عذر کی گنجائش ہے کہ عقل کو کبھی یہ لیاقت حاصل نہیں ہوئی کہ بغیر اشتمال کسی دوسرے رفیق کے بذات خود کسی کام کو بوجہ احسن و اکمل انجام دے سکے؟ سچ کہو، کیا ابھی تک تمہیں اس بات کا امتحان نہیں ہوا کہ جو کام صرف عقل پر پڑا وہی مشتبہ اور مظنون اور ناتمام رہا، اور جب تک واقعات کا نقشہ بذریعہ کسی واقعہ دان کے تیار ہو کر نہ آیا تب تک تمام کام عقل اور قیاس کا ادھورا اور خام رہا۔ تم انصاف سے کہو
کیا تمہیں آج تک اس بات کی خبر نہیں کہ ہمیشہ سے عقل مند لوگوں کا یہی شعار ہے کہ وہ اپنی قیاسی وجوہ کو کبھی تجربے سے تقویت دے لیتے ہیں اور کبھی تواریخ سے اور کبھی نقشہ جات موقع نما سے اور کبھی خطوط اور مراسلات سے اور کبھی اپنی ہی قوت باصرہ اور سامعہ اور شامہ اور لامسہ وغیرہ کی گواہی سے۔ بس اب تو تم آپ ہی سوچو اور اپنے دلوں میں آپ ہی خیال کرو اور اپنی نگاہوں میں آپ ہی جانچ لو کہ جس حالت میں دنیاوی امور کے لیے جو مشہود اور محسوس ہیں دوسرے رفیقوں کی حاجت پڑے، تو پھر ان امور کے لیے کہ جو اس عالم سے وراء الوراء اور غیب الغیب اور اخفا من الاخفا ہیں، کس قدر زیادہ حاجت ہے، اور جس حالت میں مجرد عقل دنیا کے سہل اور آسان امور کے لیے بھی کافی نہیں، تو پھر امور معاد کے دریافت کرنے میں کہ جو ادق اور الطف ہیں کیوں کر کافی ہو سکتی ہے۔ اور جب کہ تم معاشرت کے ناپائیدار اور ناچیز کاموں میں جن کا نفع نقصان ایک گزر جانے والی چیز ہے مجرد قیاس اور عقل کو قابل اطمینان نہیں سمجھتے، تو پھر آپ لوگ امور معاد میں جن کے آثار دائمی اور جن کے خطرات لا علاج ہیں فقط اسی عقل ناقص پر کیوں کر بھروسہ کر کے بیٹھ رہے ہیں؟ کیا یہ اس بات کا عمدہ ثبوت نہیں کہ آپ لوگوں نے آخرت کے فکر کو پس پشت ڈال رکھا ہے اور جیفائے دنیا بڑا لذیذ اور مزیدار معلوم ہو رہا ہے؟ ورنہ کیوں کر باور کیا جائے کہ خدا نے اتنی بھی تمہیں سمجھ نہیں دی کہ جس حالت میں اس کریم مطلق نے دنیا کے ناپائیدار امور میں عقل انسانی کو تنہا نہیں چھوڑا بلکہ کئی رفیقوں سے تقویت بخشی ہے، تو دار آخرت کے نازک اور دقیق مہمات میں جو باقی اور دائم ہیں اس کی رحمت عظیمہ کا ازلی اور ابدی خاصہ کیوں مفقود ہو گیا کہ اس جگہ عقل غریب اور سرگردان کو رفیق کامل کے اشتمال سے تقویت نہ بخشی اور ایسا مصاحب اس کو عنایت نہ کیا کہ جو اس ملک کے کلی اور جزئی امور سے ذاتی واقفیت رکھتا اور رویت کے گواہ کی طرح خبر دے سکتا، تا قیاس اور تجربہ دونوں مل کر انواع اقسام کی برکتوں کا چشمہ ٹھہرتے اور طالب حق کو اس مرتبہ کمال معرفت تک پہنچا سکتے جس کے حصول کا جوش اس کی فطرت میں ڈالا گیا ہے۔ نامعلوم آپ لوگوں کو کس نے بہکا دیا کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ گویا عقل اور الہام میں کسی قدر باہم تناقض ہے جس کے باعث وہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ خدا تمہاری آنکھیں کھولے اور تمہارے دلوں کے پردے اٹھا دے۔ کیا تم اس آسان بات کو سمجھ نہیں سکتے کہ جس حالت میں الہام کی طفیل سے عقل اپنے کمال کو پہنچتی ہے اور اپنی غلطیوں پر متنبہ ہوتی ہے، اپنی راہ مقصود کی سمت خاص کو دریافت کر لیتی ہے، آوارہ گردی اور سرگردانی سے چھوٹ جاتی ہے اور ناحق کی محنتوں اور بیہودہ مشقتوں اور بے فائدہ جان کنی سے رہائی پاتی ہے اور اپنے مشتبہ اور مظنون علم کو یقینی اور قطعی کر لیتی ہے اور مجرد اٹکلوں سے آگے بڑھ کر واقعی وجود پر مطلع ہو جاتی ہے، تسلی پکڑتی ہے، آرام اور اطمینان پاتی ہے، تو پھر اس صورت میں الہام اس کا محسن و مددگار اور مربی ہوا یا اس کا دشمن اور مخالف اور ضرر رسان ہوا؟ یہ کس قسم کا تعصب اور کس نوع کی نابینائی ہے کہ جو ایک بزرگ مربی کو جو سری راہبری اور رہنمائی کا کام دے رہا ہے
رہزن اور مزاحم تصور کیا جاتا ہے، اور جو گڑھے سے باہر نکالتا ہے اس کو گڑھے کے اندر دھکیلنے والا سمجھ رہے ہیں۔ سارا جہان جانتا ہے اور تمام آنکھوں والے دیکھ رہے ہیں اور غور کرنے والی طبیعتیں مشاہدہ کر رہی ہیں کہ دنیا میں عقل کی خوبی اور عظمت کو ماننے والے لاکھوں ایسے ہو گزرے ہیں اور اب بھی ہیں کہ جو باوجود اس کے کہ عقل کے پیغمبر پر ایمان لائے اور عاقل کہلائے اور عقل کو عمدہ چیز اور اپنا راہبر سمجھتے تھے، مگر بائیں ہما خدا کے وجود سے منکر ہی رہے اور منکر ہی مرے۔ لیکن ایسا آدمی کوئی ایک تو دکھلاؤ کہ جو الہام پر ایمان لا کر پھر بھی خدا کے وجود سے انکاری رہا۔ پس جس حالت میں خدا پر محکم ایمان لانے کے لیے الہام ہی شرط ہے، تو ظاہر ہے کہ جس جگہ شرط مفقود ہوگی اس جگہ مشروط بھی ساتھ ہی مفقود ہوگا۔ سو اب بدیہی طور پر ثابت ہے کہ جو لوگ الہام سے منکر ہو بیٹھے ہیں انہوں نے دیدہ و دانستہ بے ایمانی کی راہوں سے پیار کیا ہے اور دہریہ مذہب کے پھیلنے اور شائع ہو جانے کو روا رکھا ہے۔ یہ نادان نہیں سوچتے کہ جو وجود غیب الغیب نہ دیکھنے میں آ سکتا ہے، نہ سونگھنے میں، نہ ٹٹولنے میں، اگر قوت سامعہ بھی اس ذات کامل کے کلام سے محروم اور بے خبر ہو تو پھر اس ناپیدا وجود پر کیوں کر یقین آوے؟ اور اگر مصنوعات کے ملاحظہ سے سانے کا کچھ خیال بھی دل میں آیا، لیکن جب طالب حق نے مدت العمر کوشش کر کے نہ کبھی اس سانے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، نہ کبھی اس کے کلام پر مطلع ہوا، نہ کبھی اس کی نسبت کوئی ایسا نشان پایا کہ جو جیتے جاگتے میں ہونا چاہیے، تو کیا آخر اس کو یہ وسوسہ نہیں گزرے گا کہ شاید میری فکر نے ایسے سانے کے قرار دینے میں غلطی کی ہو، اور شاید دہریہ اور طبعیہ ہی سچے ہوں کہ جو عالم کی بعض اجزاء کو بعض کا سانے قرار دیتے ہیں اور کسی دوسرے سانے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ میں جانتا ہوں کہ جب نرا عقل پرست اس باب میں اپنے خیال کو آگے سے آگے دوڑائے گا تو وسوسہ مذکورہ ضرور اس کے دل کو پکڑ لے گا، کیونکہ ممکن نہیں کہ وہ خدا کے ذاتی نشان سے باوجود سخت جستجو اور تگا پاؤ کے ناکام رہ کر پھر ایسے وساوس سے بچ جائے۔ وجہ یہ کہ انسان میں یہ فطرتی اور طبعی عادت ہے کہ جس چیز کے وجود کو قیاسی قرائن سے واجب اور ضروری سمجھے اور پھر باوجود نہایت تلاش اور پرلے درجے کی جستجو کے خارج میں اس چیز کا کچھ پتہ نہ لگے، تو اپنے قیاس کی صحت میں اس کو شک بلکہ انکار پیدا ہو جاتا ہے، اور اس قیاس کے مخالف اور منافی سینکڑوں احتمال دل میں نمودار ہو جاتے ہیں۔ بارہا ہم تم ایک مخفی امر کی نسبت قیاس دوڑایا کرتے ہیں کہ یوں ہوگا یا وہ ہوگا، اور جب بات کھلتی ہے تو وہ اور ہی ہوتی ہے۔ انہی روزمرہ کے تجارب نے انسان کو یہ سبق دیا ہے کہ مجرد قیاسوں پر تمانیت کر کے بیٹھنا کمال نادانی ہے۔ غرض جب تک قیاسی اٹکلوں کے ساتھ خبر واقعہ نہ ملے تب تک ساری نمائش عقل کی ایک سراب ہے، اس سے زیادہ نہیں، جس کا آخری نتیجہ دہریہ پن ہے۔ سو اگر دہریہ بننے کا ارادہ ہے تو تمہاری خوشی ورنہ وساوس کے تند سیلاب سے کہ جو تم سے بہتر ہزار عقل مندوں کو اپنی ایک ہی موت سے تحت الثرا کی طرف لے گیا ہے، صرف اسی حالت میں تم بچ سکتے ہو کہ جب قروۂ وثقا الہام حقیقی کو مضبوطی سے پکڑ لو، ورنہ یہ تو ہرگز نہیں ہوگا کہ تم مجرد خیالات عقلیہ میں ترقی کرتے کرتے آخر خدا کو کسی جگہ بیٹھا ہوا دیکھ لو گے، بلکہ تمہارے خیالات کی ترقی کا اگر کچھ انجام ہوگا تو بالآخر یہی انجام ہوگا کہ تم خدا کو بے نشان پا کر اور زندوں کی علامات سے خالی دیکھ کر اور اس کے سراغ لگانے سے عاجز اور درماندہ رہ کر اپنے دہریہ بھائیوں سے ہاتھ جا ملاؤ گے۔ اور اس سے دھوکہ مت کھانا کہ اگر میری عقل کا انجام دہریہ پن ہے تو
تو اب تک برہمو سماج والے کیوں کسی قدر خدا کے وجود کے اقراری ہیں اور کیوں یک لخت انکاری نہیں ہو جاتے؟ اس کے دو باعث ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہنوز ان کو اپنے خیالات میں پوری ترقی حاصل نہیں ہوئی، اور جس وجود کو فرضی طور پر انہوں نے قرار دے لیا ہے ابھی تک اسی فرضی خیال پر ٹھہرے ہوئے ہیں، اور تاحال آگے قدم بڑھا کر اس جستجو میں نہیں پڑے کہ اس فرضی وجود کا خارج میں کہیں پتہ لگاویں۔ مگر یہ بات یاد رکھو کہ جب ہی کہ وہ اپنے خیالات میں ترقی کر کے کچھ آگے قدم بڑھاویں گے تو پہلا اثر اس پیش قدمی کا یہی ہوگا کہ ان کے دلوں میں یہ کھٹکا پیدا ہو جائے گا کہ جس ذات کو ہم حی و قیوم اور ہر جگہ موجود تسلیم کر رہے ہیں وہ کہاں اور کدھر اور کس طرف ہے۔ اگر وہ واقعی طور پر باوجود خارجی موجود ہے تو پھر اس کا کیوں پتہ نہیں ملتا، اور کیوں وہ تلاش کرنے والوں پر اپنی ہستی کو ظاہر نہیں کرتا؟ اس کھٹکے کے پیدا ہونے سے یا تو وہ بالآخر الہام حقیقی پر ایمان لائیں گے اور اپنے نفس کو ورطۂ شبہات سے چھڑا لیں گے، اور اگر یہ نہیں تو پھر ذرا خیالات کی ترقی ہونے دیجیے، پھر دیکھنا کہ پکے دہریے ہیں یا نہیں۔ انہی کے لاکھوں بھائی کہ جو مجرد عقل کے پابند تھے، جب ان کے خیالات نے ترقی کی تو آخر طبیعہ اور دہریہ ہو کر مرے۔ یہ کچھ انوکھے عقل پرست نہیں ہیں کہ جو خیالات میں ترقی کر کے دہریہ نہیں بنیں گے، بلکہ خدا کی رہائش کے شیش محل انہیں نظر آ جائیں گے۔ بلا شبہ جو کچھ اثر خیالات کی ترقی سے پہلے عقل مندوں کی ذات پر آیا، وہی اثر کسی دن ان کے لیے بھی درپیش ہے۔ توقف صرف اتنا ہی ہے کہ ابھی ان کو خدا کی پوری جستجو اور تلاش میں بہت سی کسر باقی ہے، اور ہنوز دنیا ہی پیاری اور میٹھی معلوم ہوتی ہے، اور دن رات اسی کا سودا ہے، اور اسی کے لیے سمندر چیرتے ہوئے دور دراز ملکوں میں چلے جاتے ہیں، اور ابھی تک آخرت کے ملک کا ان کو دھیان ہی نہیں، اور نہ اس مالک الملک کا کچھ خیال ہے۔ مگر ماشاءاللہ جب وہ دن آئیں گے کہ وہ مجرد عقل کے ذریعے سے اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیں گے کہ اگر خدا موجود ہے تو کہاں ہے، اور کیوں اس کا وجود تمام موجود چیزوں کی طرح محسوس نہیں، تو پھر ایسا فیصلہ ہوگا کہ یا تو اس ذات لطیف کے کلام پر ایمان لانا پڑے گا، اور یا یہ فرضی قول بھی ہاتھ سے چھوڑنا پڑے گا کہ مصنوعات کے لیے ایک سانع ہونا چاہیے۔ دوسرا باعث جس کی تقویت سے مجرد عقل پرست جل تر دہریہ بننے سے رک جاتے ہیں، الہام الہی کی برکتیں اور وحی اللہ کے آفتاب کی شعائیں ہیں، جنہوں نے خدا کی ہستی کو شعرۂ آفاق کر دیا ہے، اور جن کی متواتر بارشوں نے اقرار ہستی الہی کو لاکھوں خدا ترس روحوں میں مضبوطی سے جما دیا ہے، اور کروڑہا دلوں پر ایک بزرگ اثر ڈال رکھا ہے۔ بس چونکہ اسی کی مستحکم اور قدیمی شہادتوں کی بلند آوازوں سے ہر یک انسان کی قوت سامعہ بھر گئی ہے، اور ہر یک عصبہ سماعت کی تمام تار و پود میں وہ دلربا آوازیں ایسی سرایت کر گئی ہیں کہ ایک نادان اور امی آدمی کہ جو عقل کے نام سے بھی واقف نہیں اور نہ یہ جانتا ہے کہ دلائل کیا چیز ہیں، اگر خدا کی ہستی کے بارے میں سوال کیا جائے کہ آیا وہ موجود ہے یا نہیں، تو ایسے سائل کو وہ نہایت درجے کا احمق جانتا ہے، اور خدا کی ہستی پر ایسا پختہ اعتقاد رکھتا ہے کہ اگر تمام مجرد عقل پرست ایک طرف رکھے جائیں اور دوسری طرف اس کو رکھا جائے تو اس کے یقین کا پلہ بھاری ہو، اور لطف یہ کہ معقولیوں اور فلسفیوں کی طرح ایک دلیل بھی اسے یاد نہیں ہوتی، بلکہ اس کی بلا کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ برہان اور دلیل اور حجت اور قیاس کسے کہتے ہیں۔ غرض انہی برکتوں کے سہارے سے برہمو سماج والے بھی
باوجود سخت بے راہی اختیار کرنے کے اب تک کسی قدر خدا کی ہستی کے قائل ہیں، اور خدا کے موجود ہونے کی بزرگ شہرت نے ان کے خیالات کو بھی آوارہ گردی سے تھام رکھا ہے۔ بس اگرچہ کوئی اپنے خبث باطن سے الہام الہی کا شکر گزار نہ ہو، مگر در حقیقت اسی کے قوی ہاتھ اور پرزور بازو سے یقین اور صدق کی کشتی چل رہی ہے، اور وہی خدا دانی کے دریا کا ناخدا ہے۔ اور اگر دہریہ اس کے آثار فیض سے بے بہرا رہے ہیں تو یہ اس کا قصور نہیں، بلکہ خود دہریہ اس شخص کی طرح ہیں کہ جو اپنی فطرت سے اندھا اور بہرا ہو، یا اس عضو کی طرح ہیں جو فاسد اور جزام خوردہ ہو گیا ہو۔ اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ اکیلی عقل کو ماننے والے جیسے علم اور معرفت اور یقین میں ناقص ہیں، ویسا ہی عمل اور وفاداری اور صدق قدم میں بھی ناقص اور قاصر ہیں، اور ان کی جماعت نے کوئی ایسا نمونہ قائم نہیں کیا جس سے یہ ثبوت مل سکے کہ وہ بھی ان کروڑہا مقدس لوگوں کی طرح خدا کے وفادار اور مقبول بندے ہیں، کہ جن کی برکتیں ایسی دنیا میں ظاہر ہوئیں کہ ان کے وعظ اور نصیحت اور دعا اور توجہ اور تاثیر صحبت سے صدہا لوگ پاک روش اور باخدا ہو کر ایسے اپنے مولا کی طرف جھک گئے کہ دنیا و ما فیہا کی کچھ پرواہ نہ رکھ کر، اور اس جہان کی لذتوں اور راحتوں اور خوشیوں اور شہرتوں اور فخروں اور مالوں اور ملکوں سے بالکل قطع نظر کر کے اس سچائی کے راستے پر قدم مارا جس پر قدم مارنے سے ان میں سے سینکڑوں کی جانیں تلف ہوئیں، ہزارہا سر کاٹے گئے، لاکھوں مقدسوں کے خون سے زمین تر ہو گئی، پر باوجود ان سب آفتوں کے انہوں نے ایسا صدق دکھایا کہ عاشق دل دادا کی طرح پابند زنجیر ہو کر ہنستے رہے، اور دکھ اٹھا کر خوش ہوتے رہے، اور بلاؤں میں پڑھ کر شکر کرتے رہے، اور اسی ایک کی محبت میں وطنوں سے بے وطن ہو گئے، اور عزت سے ذلت اختیار کی، اور آرام سے مصیبت کو سر پر لے لیا، اور توانگری سے مفلسی قبول کر لی، اور ہر یک پیوند و رابطہ اور خویشی سے غریبی اور تنہائی اور بے کسی پر قناعت کی، اور اپنے خون کے بہانے سے اور اپنے سروں کے کٹانے سے اور اپنی جانوں کے دینے سے خدا کی ہستی پر مہریں لگا دیں، اور کلام الہی کی سچی مطابعت کی برکت سے وہ انوار خاصہ ان میں پیدا ہو گئے کہ جو ان کے غیر میں کبھی نہیں پائے گئے۔ اور ایسے لوگ نہ صرف پہلے زمانوں میں موجود تھے، بلکہ یہ برگزیدہ جماعت ہمیشہ اہل اسلام میں پیدا ہوتی رہتی ہے، اور ہمیشہ اپنے نورانی وجود سے اپنے مخالفین کو ملزم و لاجواب کرتی آئی ہے۔ لہٰذا منکرین پر ہماری یہ حجت بھی تمام ہے کہ قرآن شریف جیسے مراتب علمیہ میں اعلیٰ درجہ کمال تک پہنچاتا ہے، ویسا ہی مراتب عملیہ کے کمالات بھی اسی کے ذریعے سے ملتے ہیں، اور آثار و انوار قبولیت حضرت احدیت انہی لوگوں میں ظاہر ہوتے رہے ہیں اور اب بھی ظاہر ہوتے ہیں جنہوں نے اس پاک کلام کی مطابعت اختیار کی ہے، دوسروں میں ہرگز ظاہر نہیں ہوتے۔ بس طالب حق کے لیے یہی دلیل جس کو وہ بچشم خود معائنہ کر سکتا ہے کافی ہے، یعنی یہ کہ آسمانی برکتیں اور ربانی نشان صرف قرآن شریف کے کامل تابعین میں پائے جاتے ہیں، اور دوسرے تمام فرقے کہ جو حقیقی اور پاک الہام سے روگردان ہیں، کیا برہمو اور کیا آریہ اور کیا عیسائی، وہ اس نور صداقت سے بے نصیب اور بے بہرہ ہیں۔ چنانچہ ہر یک منکر کی تسلی کرنے کے لیے ہم ہی ذمہ اٹھاتے ہیں، بشرطے کہ وہ سچے دل سے اسلام قبول کرنے پر مستعد ہو کر پوری ارادت اور استقامت اور صبر اور صداقت سے طلب حق کے لیے
اس طرف تکلیف کش ہو۔ اگر اب بھی کوئی انکار سے باز نہ آوے تو یہ انکار اس کا اس بات پر صاف دلیل ہے کہ وہ دنیا کی محبت سے سچائی کو قبول کرنا نہیں چاہتا، اور تمام گفتگو اس کی عناد اور بغض کی راہ سے ہے، نہ حق جوئی کی راہ سے۔ اب اے حضرات برہمو، ذرا آنکھ کھول کر دیکھ لو کہ ہماری اس تحقیق سے بانکشاف تمام ثابت ہو گیا کہ الہام نہ غیر ممکن ہے اور نہ غیر موجود، بلکہ ایک بدیہی الثبوت صداقت ہے کہ جو عند العقل واجب اور ضروری اور عند التفتیش متحقق الوجود ہے، جس کا موجود ہونا ہم نے ثابت کر دکھایا ہے۔ بس اے حضرات، اب آپ لوگوں پر لازم ہے کہ اس حاشیے کو اور نیز حاشیہ در حاشیہ نمبر 1 اور نمبر 2 اور نمبر 3 کو بغور تمام پڑھیں اور بار بار پڑھیں، اور پھر بمقتضائے خدا ترسی راستے کے روشن چراغ کو پا کر ناراستی کے تاریک خیالات کو چھوڑ دیں، اور اس متعصبانہ شرم کو دل میں جگہ نہ دیں کہ اپنا ہی سیاہ ہوا کیوں کرو دھیڑیں، بلکہ لازم ہے کہ جو شخص اپنے تئیں منصف سمجھتا ہے اب وہ اپنا انصاف دکھاوے، اور جو اپنے تئیں حق کا طالب جانتا ہے اب وہ حق کے قبول کرنے میں توقف نہ کرے۔ ہاں، نفسانی آدمی کو ایسی صداقت کا قبول کرنا جس کے ماننے سے اس کی شیخی میں فرق آتا ہے ایک مشکل امر ہوگا، مگر اے ایسی طبیعت کے آدمی، تو بھی اس قادر مطلق سے خوف کر جس سے آخر کار تیرا معاملہ ہے، اور دل میں خوب سوچ لے کہ جو شخص حق کو پا کر پھر بھی طریقہ ناحق کو نہیں چھوڑتا اور مخالفت پر ضد کرتا ہے، اور خدا کے پاک نبیوں کے نفوس قدسیہ کو اپنے نفس امارہ پر قیاس کر کے دنیا کے لالچوں سے آلودہ سمجھتا ہے، حالانکہ کلام الہی کے مقابلے پر آپ ہی جھوٹا اور ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے، ایسے شخص کی شقاوت اور بدبختی پر خود اس کی روح گواہ ہو جاتی ہے کہ جو اس کو ہر وقت ملزم کرتی رہتی ہے، اور بلا شبہ وہ خدا کے حضور میں اپنی بے ایمانی کا پاداش پائے گا، کیونکہ جو شخص نہایت سخت اور جلانے والی دھوپ میں کھڑا ہے وہ ذل ذلیل کا آرام نہیں پا سکتا۔ تو اگرچہ نصیحت ایسا تیر نہیں ہے کہ چھوٹتے ہی پار ہو جائے، لیکن جس کام کے اختیار کرنے میں صریح دنیا کی رسوائی نظر آتی ہے اور آخر کی بدبختی بھی ٹلنے والی چیز نہیں، اس کام کو کیوں ایسے لوگ اختیار کریں جن کا یہ دعویٰ ہے جو ہم عقل کی راہوں پر چلنا چاہتے ہیں، بالخصوص برہمو سماج کے بعض متین اور شائستہ لوگ جو ذی علم اور لائق آدمی ہیں۔ ان کی حکیمانہ طبیعت پر ہمیں قوی امید ہے کہ وہ بصدق دلی ان تمام صداقتوں کو جن کی سچائی اس حاشیے میں ثابت ہو چکی ہے قبول کر لیں گے، بلکہ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ قبل اس کے جو ایسے لوگ بتمام و کمال یہ حاشیہ پڑھیں متاثر اور ہدایت پذیر ہو جائیں گے، کیونکہ دانا اور شریف آدمی کسی بحث میں اپنے تئیں ملزم ہوتے دیکھ کر اپنی حالت کو رسوائی کی نوبت تک نہیں پہنچاتا، اور اس وقت سے پہلے جو ذلت ظاہر ہو عزت کے ساتھ حق کو قبول کر کے ارباب حق کی نظر میں قابل تعظیم ٹھہر جاتا ہے۔ لیکن جو شخص اپنی فطرت سے بے حیا اور بے شرم ہے، اس کو رسوائی اور ذلت کا ذرہ خیال نہیں، اور رسوا ہونے سے وہ کچھ بھی اندیشہ نہیں رکھتا۔ اور حقیقت میں اکثر ایسی جنس کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ جو صفت حیا سے بکلی الگ ہو کر بکمال بے حیائی ایک امر بدیہی البطلان پر اصرار کرتے رہتے ہیں،
اور ہزار سمجھاؤ اپنی ضد کو نہیں چھوڑتے، اور اپنی راہ قد سے باز نہیں آتے، اور دن کو دیکھ کر پھر اسے رات کہے جاتے ہیں، اور اس بات سے کچھ خوف نہیں رکھتے کہ لوگ انہیں اندھا اور نابینا کہیں گے۔ یہی لوگ ہیں جو باعث شدت تعصب و قلت علم و لیاقت مردے کی طرح پڑے ہیں، اور صداقت کی طرف ایک ذرہ حرکت نہیں کرتے، اور راستی اور استقامت کا راستہ نہیں پکڑتے۔ جو ادا دیکھو نرالی، جو بات دیکھو ٹیڑھی، انہی کی نسبت ہم بار بار لکھتے ہیں کہ ہوش سنبھالیں اور عقل کا دعویٰ کرتے کرتے بے عقل نہ بن جائیں۔ براہین احمدیہ حصہ چہارم، صفحہ 356، بقیہ حاشیہ نمبر 11۔ وہ انسان بڑا نالائق اور دون ہمت کہلاتا ہے جس کی زبان پاکوں اور مقدسوں کی تحقیر میں تو بڑی لمبی ہو، لیکن کلمہ حق بولنے کے وقت میں گونگی ہو جائے۔ اگر یہ لوگ کسی ایسی بات کے سمجھنے سے رک جاتے کہ جو حقیقت میں ایک باریک دقیقہ ہوتا، تو میں سمجھتا کہ ان کا کچھ قصور نہیں، بات باریک تھی اس لیے سمجھ آنے سے رہ گئی۔ مگر اس تعصب کو دیکھو کہ وہ باتیں کہ جو ادنا استعداد کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے، انہی کے قبول کرنے سے ان کو انکار ہے۔ بھلا الہام ہی کے بحث میں کوئی منصف آدمی خیال کرے کہ کیا اس بات کا سمجھنا کچھ مشکل ہے کہ خدا جو تمام صفات کاملہ سے متصف ہے گونگا نہیں ہو سکتا، بلکہ ضرور لازم ہے کہ جیسے دیکھتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، ایسا ہی بولتا بھی ہو۔ اور جب بولنے کی صفت پائی گئی تو اس صفت کا فیض بھی افراد لائقہ نوع انسان پر ہونا چاہیے، کیونکہ خدا کی کوئی صفت فیض رسانی سے خالی نہیں، اور وہ بجمیع صفات ہی مبدأ فیوز ہے، نہ ببعض صفات ہی، اور تمام صفتوں کے روح سے انسان کے لیے رحمت ہے، نہ بعض صفتوں کے روح سے۔ کیا اس بات کا سمجھنا کچھ پیشدار ہے کہ انسان جو انواع اقسام کے جذبات نفسانی میں گرفتار ہے اور ہر یک لحظہ حرص اور ہوا کی طرف جھکا جاتا ہے، وہ آپ ہی قانون شریعت کا واضح اور بنانے والا نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ پاک قانون اسی کی طرف سے صادر ہو سکتا ہے کہ جو اپنی ذات میں ہر یک جذبہ نفسانی اور سہو و خطا سے پاک ہے۔ کیا اس امر میں کچھ شک بھی ہے کہ مجرد عقل خدا شناسی کے بارے میں مرتبہ ہے تک ہرگز نہیں پہنچا سکتی؟ کیا انسانوں کے دلوں میں طبعی طور پر اس خواہش کا احساس پایا نہیں جاتا کہ وہ خدا کے دریافت کے بارے میں ظنون عقلیہ سے آگے قدم بڑھاویں؟ کیا سچے طالبوں کی روح ایسے انکشاف کے لیے نہیں تڑپتی جس سے ان کو زندہ خدا کے وجود اور عالم مجازات پر کامل تسلی اور تشفی ملے، اور اس کی ہستی اور اس کے وعدوں کا حقیقی طور پر پتہ لگ جاوے؟ کیا یہ امر منصف پر پوشیدہ رہ سکتا ہے کہ جو صدہا مذہبی جھگڑے طول طویل تقریروں سے پیدا ہوئے ہیں، جن کا اصل موجب غلط تقریروں کا اثر ہے، وہ صرف قانون قدرت کے اشارات سے اور اسی مبہم صحیفے کے ایمایات سے طے نہیں ہو سکتے، بلکہ جو بات تقریروں نے بگاڑی ہے اس کی اصلاح بھی تقریروں ہی سے ہو سکتی ہے، اور جو کلام کا مارا ہوا ہے وہ کلام ہی سے زندہ ہو سکتا ہے۔ مگر بمقابلہ ناپاک کلام کے کلام ایسا پاک چاہیے
جو بالکل حق کے محض اور خدا کے خالص علم سے نکلا ہو۔ پھر جب کہ باوجود بدیہی الصداقت ہونے مسئلہ ضرورت الہام کے پھر بھی بعض لوگ الہام سے انکار کیے جاتے ہیں اور خدا کی مقدس کتاب کو انسان کا اختراع خیال کرتے ہیں، تو کیوں کر خیال کیا جائے کہ ان کو کچھ خدا کا خوف بھی ہے، اور کیوں کر امید رکھیں کہ ان کے منہ سے بھی کوئی انصاف کا کلمہ نکلے گا۔ جو لوگ کسی حالت میں جھوٹ کو چھوڑنا نہیں چاہتے، ان کو ہمارا کہنا بھی عبث ہے اور ان کا اس کتاب کو دیکھنا بھی عبث۔ افسوس کہ صدہا آدمی عاقل کہلا کر پھر جہالت میں گرفتار ہیں، آنکھیں رکھتے ہیں پر دیکھتے نہیں، اور کان بھی ہیں پر سنتے نہیں، اور دل بھی ہے پر سمجھتے نہیں۔ ایسے لوگ برہمو سماج والوں میں کچھ کم نہیں، جنہوں نے اپنی عقل مندی بھی دکھلائی تو یہ دکھلائی کہ خدا کی صفات قدیمہ کو اس کی ذات میں سے ادھیڑ کر الگ رکھ دیا، اور گونگا اور ناقص الفیض اور ناقص القدرت نام رکھا۔ جب ان کے عقل مندوں کا یہ حال ہے تو کیا وہ جس کی عقل ان میں سے ناقص ہے ان کو دیکھ کر بکلی خدا کی صفات سے منکر نہیں ہو جائے گا؟ کیونکہ اگر خدا بولنے پر قادر نہیں تو پھر کیوں کر کوئی سمجھے کہ دیکھنے اور سننے اور جاننے پر قادر ہے؟ اگر اس میں صفت کلام نہیں پائی جاتی تو پھر اس پر کیا دلیل ہے کہ اور صفتیں پائی جاتی ہیں؟ اور اگر صفت تکلم تو اس کو حاصل ہے اور اس صفت سے کسی مخلوق کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، تو کیا یہ خیال نہیں کیا جائے گا کہ وہ درخت رحمت اپنی تمام شاخوں کے ساتھ جو صفات کاملہ ہیں اپنی مخلوق پر سایہ افغن نہیں، بلکہ بعض ٹہنیاں اس کی خشک بھی ہیں، جن سے کبھی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا؟ یہ تو برہمو سماج والوں کا خوش اعتقاد ہے۔ پھر ایسے لوگ باوجود ان ذلیل اور باطل اعتقادوں کے قرآن شریف کو کہ جو تمام صداقتوں کا چشمہ ہے ایسا خیال کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ خدا کا کلام نہیں بلکہ خود غرضی سے لکھا گیا ہے۔ چونکہ برے خیالات اچھے خلقوں سے محروم رکھتے ہیں، اس لیے یہ لوگ بھی قرآن شریف پر بدگمانی کر کے طرح طرح کے خبائث میں پڑ گئے اور انواع اقسام کی اہانت روا رکھی، تندرست کو بیمار قرار دے دیا اور اپنے گھر کے ماتم سے بے خبر رہے۔ افسوس کہ یہ لوگ نہیں سوچتے کہ جو کتاب خود غرضی سے لکھی جاتی ہے کیا اس کی یہی نشانیاں ہوا کرتی ہیں کہ وہ حکمت میں، معرفت میں، حقائق میں، دقائق میں سب کتابوں سے افضل و اعلیٰ ہو اور انسان اس کے مقابلے سے عاجز ہو۔ کیا ایسی کتاب کو انسان کا افتراء کہنا چاہیے جس کے مقابلہ پر اگر سارے انسان فکر کرتے کرتے مر بھی جائیں تب بھی اس کے سامنے کچھ بند نہیں پڑے؟ کیا ایسے مقدس اور معصوم اور پاک اور کامل انسان کو نفسانی اور اہل غرض کہنا چاہیے جس نے دنیا کی تعلیموں میں سے ایک ذرہ حصہ نہ پایا اور امی اور محض بے علم ہو کر حکیموں کو اپنے فضائل علمیہ سے شرمندہ کیا، تمام فلاسفروں کا گھمنڈ توڑا، گمگشتہ لوگوں کو خدا کا راستہ دکھایا؟ اگر اس کام کو کسی انسان نے کیا ہے تو گویا وہ انسان نہیں خدا ہی ہوا جس نے ایسا کام کر دکھایا، جس کی نظیر پیش کرنے سے انسانی قوتیں قاصر و درماندہ ہیں۔ اگر وہ پاک نبی جو قرآن شریف لایا نعوذ باللہ نفسانی آدمی ہے تو پھر ان لوگوں کا نام کیا رکھیں جو بڑے بڑے عاقل اور حکیم و فلاسفر بلکہ خدا کہلا کر اور مخلوق پرستوں کی نظر میں رب العالمین بن کر پھر بھی فضائل علمیہ میں اس کے برابر نہ ہو سکے؟ اور ان کی کلام نے قرآن شریف کے سامنے اتنی بھی حیثیت پیدا نہ کی جیسی سمندر کے سامنے ایک نیم قطرے کی حیثیت ہوتی ہے۔ افسوس کہ یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسر شان روا رکھ کر یہ خیال نہیں کرتے کہ
कि इससे एक आलम की कसर शान लाजिम आती है। कोई अपनी अकल पर नाज करे या बाजों में खुद किसी दूसरे नबी का ताबे बन बैठे, उसके लिए यही सीधा रास्ता है कि अव्वल इंतहा की कोशिश करके कुरान शरीफ के हक़ाइक़ व मारिफ के मुकाबले पर अपनी अक्ल या अपनी इल्हामी किताब में से वैसे ही हक़ाइक़ हिकमियाँ निकाल कर दिखला दे, फिर जो चाहे बका करे, मगर कबल इसके कि इस मुहिम को अंजाम दे सके जो कुछ वो कसरे शान कुरान शरीफ करता है या जो अल्फाज तहकीराना हज़रत ख़ातमुल अंबिया के हक़ में बोलता है, वो हकीकत में उसी नादान नाकिसुल अकल पर या उसके किसी नबी व बुजुर्ग पर वारिद होते हैं। क्योंकि अगर आफताब की रोशनी को तारीकी करार दिया जाए तो फिर बाद इसके और कौन सी चीज़ रहेगी जिसको हम रोशन कह सकते हैं। ای سر خود کشیده از فرقان تا نهاده به لجه طغیان، بانگ کم کن به پیش نور خدا تا بکن اسب سوء و بازی ها. این چه چشمی است کور و سخت کبود، کآفتابه در او چو ذره نمود. تا نگیری کنار زین راه و کو، هست دور از کنار کشتی تو. با خدایت عناد و کین تا چند، خنده و بازیت بدین تا چند. خویشتن را مکش به ترک حیا، جای گریه مشو به استهزا. مهر تابان چو بر فلک رخشید، چون توانی به خاک و خس پوشید. شب توان کرد صد فریب نهان، لیک در روز روشنی نتوان. نور فرقان نتافت از چنان، او بماند نهان ز دید وران. آن چراغ خداست دنیا را، رهبر و رهنماست دنیا را. رحمت از خداست دنیا را، نعمت از سماست دنیا را. مخزن رازهای ربانی، از خدا آله خدا دانی. برتر از پای بشر به کمال، دستگیر قیاس و استدلال. کارساز ادهم به علم و عمل، حجتش اعظم و اثر اکمل. هر که بر عظمتش نظر بگشاد، به توکل خدایش آمد یاد. وآنکه از کبر و کی ندید آن نور، کور ماند و ز نور حق مهجور. واه چه دارد از آن یگان اسرار، دل و جانم فدای آن اسرار. پر ز نور جلال حضرت پاک، پور تابان ز اوج حق برخاست. واه چه دارد از آیین اسرار، دل و جانم فدای آن انوار. هست آیین بحر روح خدا، عالمی را کشید سوی خدا. به زبانان از او فصیح شدند، زشت رویان از او سبیح شدند. میوه از روضه فنا خوردند، وز خود و آرزوی خود مردند. دست غایبی کشید دامن دل، تا بر عبر جذب یار ز گل. بود آن جذبه کلام خدا، که دلشان ربود از دنیا. سینه شان ز غیر حق پرداخت، وز می عشق آن یگان پر ساخت. چون شد آن نور پاک شاملشان، تافت از پرده بدر کاملشان. دور شد هر حجاب ظلمانی، شد سراسر وجود نورانی. خاطرشان
و جذب پنهانی کرد مایل به عشق ربانی. آنچنان عشق تیز مرکب راند که از آن مشت خاک هیچ نماند. نه خودی ماند نه هوا و هوس، افتاده به خاک و خون سر کس. عاشقان جلال روی خدا، طالبان زلال جوی خدا. پرز عشق و تهیز هر آزی، کشت و زیشان نخواست آوازی. کاه گشته ز لاس هستی خویش، رسته از بند خود پرستی خویش. آنچنان یار در کمند انداخت که ندانند با دگر پرداخت. قدم خود زده به راه عدم، گم به یادش ز فرد تا به قدم. ذکر دلبر غذای نغز حیات، حاصل روزگار و مغز حیات. سوخته هر غرض بجز دلدار، دوخته چشم خود ز غیر نگار. دل و جان بر رخ فدا کرده، وصل او اصل مدعا کرده. مرده و خویشتن فنا کرده، عشق جوشید و کارها کرده. از دیار خودی شدن جدا، سیل پر زور بود برد از جا. لاجرم یافتند نور خدا، چون خودی رفت شد ظهور خدا. تن چو فرسود دلستان آمد، دل چو از دست رفت جان آمد. عشق دلبر بر رویشان بارید، ابر رحمت به کوهشان بارید. هست این کام پاک را جاهی، که ندارد جهان بدو راهی. دست بهر دعا چو بردارند، مورد فیضهای دادارند. کشف رازی گر از خدا خواهند، ملهم از حضرت شهنشاهند. کس به سر وقتشان ندارد راه، که نهاند در کباب الله. گر نماید خدا یکی زانان، بر رکابش دوند سلطانان. این همی عاشقان اند یکتا، نور یابند از کلام خدا. گرچه هستند از جهان پنهان، بازگاه گه همی شوند عیان. همچو خورشید و مه برون آیند، غیر را چهره نیز بنمایند. بالخصوص آن زمان که باد خزان، باغ مهر و وفا کند ویران. دل ببندد جهان به دار فنا، لب گشاید به مدحت دنیا. جیفه را کنند مدح و ثنا، و از خداوند جود استغنا. عاشق زر شوند و دولت و جاه، سرد گردد محبت آن شاه. شوکت و شان این سرای زوال، خوش نماید به دیده جهال. بر زبانها شود مقام خدا، اندرون پر شود ز حرص و هوا. اندر این روزهای چون شب تار، دست گیرد عنایت دادار. می فرستد به خلق صاحب نور، تا شود تیرگی ز نورش دور. تا ز شور و فغان عاشق زار، خلق گردد ز خواب خود بیدار. تا شناسند مردمان راه راست، تا بدانند منکران که خداست. این چنین است چو رو نهد به جهان، بر جهان عظمتش کنند عیان. چون بباید بهار باز آید،
موسم لاله‌زار باز آید، وقت دیدار یار باز آید، به دلان را قرار باز آید. ماه روی نگار باز آید، خور به نصف النهار باز آید. باز خندد به ناز لاله و گل، باز خیزد ز بلبلان غلغل. دست غیبش بپرورد ز کرم، صبح صدقش کند ظهور اتم. نور الهام همچو باد صبا، نزدش آرد ز غیب خوشبوها. می شود ملهم از امور نهان، زان سرایر که خاصه عشق است آن. تا نماید عیان حقیقت کار، تا زند سنگ بر سر افکار. همچونی آن کریم و پاک و قدیر، می کند روشنش چون مهر منیر. دیده ها می کند بدو بینا، گوش ها می کند بدو شنوا. هر که آمد بدو به صدق و صفا، یابد از وی شفا به حکم خدا. گفت پیغمبر ستوده صفات، از خدای علیم مخفیات. بر سر هر سدی برون آید، آنکه این کار را همی شاید. تا شود پاک ملت از بدعات، تا بیابند خلق زو برکات. الغرض ذات اولیاء کرام، هست مخصوص ملت اسلام. این مگو کاین گزاف و لغو و خطاست، تو طلب کن ثبوت آن بر ماست. ایجه که ذره ذلیل و خوار، چه شود عاجز است و آن دادار. همین این راست است لافه نیست، امتحان کن گر اعتراف نیست. باده کج به طالبان ندهم، کاذبم گر از او نشان ندهم. من خود از بهر این نشان زادم، دیگر از هر غمی دل آزادم. این سعادت چو بود قسمت ما، رفته رفته رسید نوبت ما. ناله ها می زنم بر آب زلال، همچو مادر دوام پی اطفال. تا مگر تشنگان بادیه ها، گردم آیند زی فغان و صلاح. لیک شرط است عجز و صدق و صفا، آمدن با نیاز و خوف خدا. جستن از قربت و تذلل دل، و از خلوص و اطاعت کامل. گر کنون هم کسی بتابد سر، گیرد از راه عدل راه دگر. نیزه با پرسد و نه خود داند، نیزه کاین روی خود بگرداند. آن انسان که کرم که دون است، رانده بارگاه بی چون است. سر و کار به حق نمی دارد، لاجرم لعنتش بر او بارد. حجت مؤمنان بر اوست تمام، کار ما پخته عذر او همی خام. ایها الجامحون فی الشهوات، اکثروا ذکرها دم اللذات. رفتنی است این مقام فنا، دلچه بندی در این دو روضه سرا. عمر اول ببین کجا رفته است، رفت و بنگر ز تو چه ها رفته است. پاره عمر رفت در خوردی، پاره ای را به سر کشی بردی. تازه رفت و به دمان پس خورده، دشمنان شاد و یار آزرده. صد چو تو معجب به خود زمین، سر هنوزد بر آسمان از کین.
بشنو از وضع عالم گذران، چون کند از زبان حال بیان. کی جهان با کس وفا نکند صبر تا جدا نکند. گر بود گوش بشنوی صد آه، از دل مرده درون تباه. که چرا رو بتافتم ز خدا، دل نهادم در آنچه گشت جدا. قدر این راه پرس از انوار، ای بسا گورها پر از حسرات. جای آن است از چنین جای، از تورع برون نهی پای. هرچه اندازدت ز یار جدا، باش زان جمله کار و بار جدا. آخر خیره سرکشی تا چند، کز ز دلدار بگسلد پیوند. روی دل را بتاب از اغیار، باش هر دم به جستجوی نگار. رو بدو کن که رو رخ یار است، همه روحها فدای دلدار است. تو برو آز خود لقا این است، تو درو محو شو بقا این است. هر که غافل ز ذات بین چون است، او ندانا که سخت مجنون است. تابی که رو بتابی از رخ دوست، دیگری را نشان دهی که چو اوست. در دو عالم نظیر یار کجا، عاشقان را به غیر کار کجا. چو به دل آتش ز عشق افروخت، دلستان ماند و غیر او همی سوخت. لیکن این است بخشش یزدان، تا نبخشند یافتن نتوان. آن کسان را عطا شود ز خدا، کز کمند خودی شوند رها. زیر حکم کلام حق بروند، وز فرامین او برون نشوند. دیگری را نمی دهند اینجا، ور دهندش ثبوت آن بنما. غیر آن وفا و مهر کجا، زهد خشک است غایت عقلا. عاقلانی که بر خرد نازند، بی خبر از حقیقت و رازند. همچو گور سپید کرده برون، اندرون پر ز خبث گوناگون. مر خدا را چو سنگ داده قرار، عاجز از نطق و ساکت از گفتار. آن خدایی که حی و قیوم است، نزدشان هیچ وجود موهوم است. آن حفیظ و قدیر و رب عباد، نزدشان اوفتاده همچو جماد. خودپسندان و عقل خویش اسیر، فارغ از حضرت علیم و خبیر. آنکه خودبین و موجب افتاده است، حضرت اقدسش کجا یاد است. روی عشاق عجز هست و نیاز، نشنیدیم عشق و کبر و انباز. گر بجویی سوار این ره راست، اندر آنجا بجو که گر بخواست. اندر آنجا بجو که زور نماند، خودنمایی و کبر و شور نماند. فانیان را جهانیان نرسند، جانیان را زبانیان نرسند. خلق و عالم همه به شور و شرند، عشق بازان به عالم دگرند. تا نه کار دلت به جان برسد، چون پیامت ز دلستان برسد. تا نه از خود روی جدا گردی، تا نه قربان آشنا گردی. تا نیایی ز نفس خود بیرون، تا نگردی برای او مجنون. تا نه خاکت شود به سان غبار، تا نگردد غبار تو خو بر. تا نه خونت چکد برای کسی،
تا نه جانت شود فدای کسی. چون دهندت به کوی جانان راه، خود کن از راه صدق و سوز نگاه. نیست این عقل مرکب آن راه، هوش کن مشو گمراه. اصل طاعت بود فنا ز هوی، تو کجا و طریق عشق کجا. تو نشسته به کبر از اصرار، کرده ایمان فدای استکبار. این چه عقل تو این چه دانشوری، کی کنی همسری به آن یکتای. این چه استاد ناکست آموخت، این چه کهر خدا دو چشمت دوخت. این چه از فکر خود خطا خوردی، اول الدم درد آوردی. چون شود عقل ناکست چو خدا، خاکزاده چه سان پرد به سما. آنچه صد سهو و صد خطا دارد، علم آن پاک از کجا آرد. سهو کن و ثنا کنی هیهات، این چه سهو و خطا کنی هیهات. آنچه لغزد به هر قدم 100 بار، چون ز دریا رساندت به کنار. این سرابت سوی آن مشتاب، می نماید ز دور چشمه آب. کشتی تو شکسته است و خراب، باز افتاده در تگ گرداب. ناز کم کن بر این چنین کشتی، کم خرام ای دنی بدین زشتی. نرسی تا یکی ز راه قیاس، همی بر ظن و وهم هست اساس. گر ز فکر و نظر گداز شوی، این نه ممکن که احتراز شوی. گردد 100 جان تو ز تن برود، این نه ممکن که شک و ظن برود. هست داروی دل کلام خدا، کی شوی مست جز به جام خدا. هست بر غیر راه آن بسته، همه ابواب آسمان بسته. تا نشد مشعله ز غیب پدید، از شب تار جهل کس نرهید. باید اینجا ز کبرها دوری، تو به عقل و قیاس مغروری. این چه غفلت که خوش بدین کشی، وز خدا هیچگاه نیندیشی. رو طلب کن وصال یار ز یار، تکیه بر زور خود مکن زنهار. تا نگردد نگون سرت بریاز، پرده از نفس تو نگردد باز. تا نریزد تو را همی پر و بال، اندر اینجا پریدن است محال. ناتوانیست قوت اینجا، این چنین قوت بیار بیار. پرده ای نیست بر رخ دلدار، تو ز خود پرده خودی بردار. هر که را دولت ازل شد یار، کار او شد تذلل اندر کار. آن در آمد به حضرت بی چون، کی شد از تنگنای کبر برون. حق شناسی از خود روی ناید، خود روی بیفزاید. از خودی حال خود خراب مکن، شب پری کار آفتاب مکن. تا بشر پر بود به استکبار، اندرونش تهی بود از یار. چون رسد عجز کس به حد تمام، شورش عشق را رسد هنگام. ای که چشمت ز کبر پوشیده،
چه کنم تا خوش آیدت دیده گر تو را در دل است صدق طلب خودروی ها مکن ز ترک ادب راز راه خدا بجو ز خدا تو نه چون خدا به جای خود آ بندگانی بنده را باید که کند هر چه خواجه فرماید منصب بنده نیست خود رایی خود نشستن به کار فرمایی هر که بر وقت حکم مشغول است بر سر اجرت است و مکفول است وان که به حکم خود تراشد کار مزد واجب نمی شود زنهار ما ضعیفیم و افتاده به خاک خود چه دانیم راز حضرت پاک ما همی هیچ اوست کامل ذات علم ما چون شود چه او هیهات ذات بی چون که نام اوست خدا کی خیال خرد رسد آنجا آنکه او آمده است از بر یار او رساند ز دلستان اسرار آنچه ما فی الضمیر توست نهان کی چو تو داندش دگر انسان پس تو با فی الضمیر آن دادار مثل اون چون بدانی ای غدار آنکه چشم آفرید نور دهد آنکه دل داد او سرور دهد چشم ظاهر ببین که چون ز کرم خالقش داد نگر اعظم وز برای مصالح دوران گاه پیدا نمود و گاه نهان این چنین است حال چشم درون آفتابش کلام آن بی چون هوش دار ای بشر که عقل بشر دارد اندر نظر هزار خطر سر کشیدن طریق شیطانی است برخلاف سرشت انسانی است تا نه فضلش ره تو بگشاید صد فضولی بکن چه کار آید در سرایر چه جای استنباط شتر چون خزد و سم خیاط تو نه با خبر از آن کوه تو ندانی جمال آن گوه خبر زو و مردمان چه دهی ماه نادیده را نشان چه دهی سخن یار و سینه افسرده جامه زنده است بر مرده گر بری ریگ را بزرگ و بلند جنبش باد خواهدش افگند هست ما را یکی که هر فیضان می شود ز محافظ تن و جان آن خدایی که آفرید جهان هست هر آفریده را نگران هرچه باید برای مخلوقات از لباس و خوراک و راه نجات خود مهیا کند و منت و جود که کریم است و قادر است و ودود چشم خود کن و کشت صحرا باز خوشه با خوشه ایستاده به ناز همی از بهر ماست تا بخوریم درد و رنج گرسنگی نبریم آنکه از بهر چند روز حیات این قدر کرده است تاییدات چو نکرده برای دار بقا نظری کن به عقل و شرم و حیا سنگ افتد بر این چنین فرهنگ که ز صدق است دور 100 فرسنگ گر کنی سوی نفس خویش خطاب که چه ساند گذر شود به جناب خود ندای بیایدت ز درون که ز تایید حضرت بی چون
ناید اندر قیاس و فهم کسی که شود کار پیل از مگسی. پس چه ممکن که ذره امکان خود کند کار حق به زور و توان. شان دادار پاک را بشناس و از چنین کسر شان او بهراس. خویشتن را شریک او سازی پیش او دم زنی به انبازی. این چه عقل است ای به طرز دواب، این چه بر فهم تو فتاد حجاب. گر کسی گویدت به استحقار که در این شهر چون تو هست هزار. نیستی از کسی بعت فزون با تو همهای ان مردم دون. مشتعل می شوی به کی خیزی در دل آری که خون او ریزی. آنچه بر خود روا نمی داری چون پسندی به حضرت باری. چون پسندی که کارساز امور ابهمی هست و از سخن معذور. چون پسندی که واهب هر نور بخل ورزیده یا شده است قصور. چون پسندی که حضرت غیور هست عاجز چون مردگان قبور. بهر تعظیم هست مذهب و دین توف بر آن دین که می کند توهین. آنکه او خلق را زبان ها داد خاک را طاقت بیان ها داد. چون بود گنگ و بی زبان هیهات شرمت آید ز پاک و کامل ذات. جامع هر کمال و عز و جلال چون بود ناقص ای اسیر ضلال. همین اوصاف او چو گشت عیان چون بمانده تکلمش پنهان. دیده آخر برای آن باشد که بدو مرد راه دان باشد. وه چه این چشم هست و این دیده که برو آفتاب پوشیده. گر به دل باشدت خیال خدا این چنین ناید عجز و استغنا. از دل و جان طریق او جوی و سر صدق سوی او پوی. هر که را دل بود به دل داری خبرش پرسد از خبر داری. گر نباشد لقای محبوبی جوید از نزد یار مکتوبی. به دل آرام نایدش آرام گه بر رویش نظر گهی به کلام. آن که داری به دل محبت او نایدت صبر جز به صحبت او. فرقت او گر اتفاق افتد در تن و جان تو فراق افتد. دلت از هجر او کباب شود چشمت از رفتنش پر آب شود. باز چون آن جمال و آن روی شد نصیب دو چشم در کوی. دست در دامنش زنی به جنون که ز نادیدنت دلم شد خون. این محبت به ذره امکان وز دل افکنده خدای جگان. لاابالی فتاده ای زان یار فارغی زان جمال و زان گفتار. مردگان را همی کشتی به کنار وز دل آرام زنده ای بیزار. کس شنیدی که کانی از یار است عشق و صبر این دو کار دشوار است. آنکه در کار دل فرود آید دیده از دیدنش نیاساید. تو دل خود به دیگران داده یکسر از یار فارغ افتاده. این بود حال و طور عاشق زار این بود قدر دلبر ای مردار.
عاشقان را بود ز صدق آثار. ای سیاه دل تو را به عشق چه کار؟ تا ز تو هستیت به در نرود، تخم شرک از دل تو بر نرود. پای سعیت بلندتر نرود، تا تو را دود دل به سر نرود. یار پیدا شود در آن هنگام، که تو گردی نهاز خود به تمام. تا نسوزی ز سوز و غم نرهی، تا نمیری ز موت هم نرهی. چیست آن هرز جان و تن که نسوخت، آتش اندر دل بزن که نسوخت. کلبه جسم خود بکن برباد، چون نمی گردد از خدا آباد. پای خود را جدا کن از تن خویش، چون نگیرد ره صداقت پیش. هیچ چیزی چو ذات بی چون نیست، جگر خون شود کزو خون نیست. گنجهای جهان فدای نگار، به ز صد گنج خاک پای نگار. هرچه از دست او رسد آن به، کار او از هزار بستان به. ذلت از بهر او ز عزت به، قلت از بهر او ز کثرت به. مردن از بهر او حیات مدام، صد لذایذ فدای آن آلام. ای که در کوی دلستان گذری، با وفا باش ور ز جان گذری. صادقانی که طالب یارند، جانفشانان ز بهر دل دارند. گر نیابند راه آن دلبر، از غمش جان کنند زیر و زبر. از دلارام رنگ می دارند، وز ره نام ننگ می دارند. لذت خود به درد می بینند، حسن در روی زرد می بینند. تو که چون خر به گل فرو مانی، همت آن یلان چه می دانی؟ سهل باشد حکایت از غم و درد، داند آن کس که رو به غم ها کرد. آفرین خدا بر آن جانی، که ز خود شد برای جانانی. منزل یار خویش کرد به دل، وز هواها رمید صد منزل. از خودی در شد و خدا را یافت، گم شد و دست رهنما را یافت. تو چه یابی که غافلی زین راه، وز جلال خدا نه ای آگاه. همی کارت به عقل خام افتاد، همی سعی تو ناتمام افتاد. همچو طوطی همی سخن یاد است، که بشر عاقل است و آزاد است. ای که دیوانه ای پی اموال، واقع در کار دین چنین اعمال. روی دل را به جانب دین کن، فکر آخر غم نخستین کن. حسر تو بر قیاس در همین حال، هست بر حق تو یک استدلال. تا نه فرمان رسد به اعلانه، چون شود کس مطیع فرمانه. تا نه حکم شود ظهور پذیر، چون توانی شدن مطیع امیر. تا نگردد کسی ز حق معمور، کفر و ایمان چسان کنند ظهور. تا نیاید اشارت زنگار، چه برآید ز دست عاشق زار. فرق در سرکش و مطیع خدا، جز به حکمش چسان شود پیدا. شرط تعمیل حکم چون حکم است، پس وجودش به جو نخست عیم است. ورنه این دعوی غلط بگذر،
که روم زیر حکم آن دادار. خود تراشیدن از خودی فرمان، آن نه حکم خداست ای نادان. نه به عرف است نه به عقل روا، کی شود ظن خویش حکم خدا. حکم او آن بود که او فرمود، پس چو فرمود خود نگه کن زود. که از این شد ثبوت وحی خدا، شد ضرورت مسلمش زیجا. گر دهندت بصیرت دینی، در گمان ها هلاک خود بینی. بنگر آخر به عقل و فکر و قیاس، که خرد را نه محکم است اساس. تا نباشد رفیق او دگری، نایدش از ره یقین خبری. تا نبینی بدین ها جایی، یا نیابی خبر ز بینایی. خود نگوید تو را خرد زنهار، که چنین دارد آن مکان آثار. پس چه ممکن که دم زند به معاد، که چنین اند آن دیار و بلاد. این چه حمق است و این چه بیراهی، که به جهل است لاف آگاهی. چون روی از قیاس خود برهی، که ندیدی به عمر خویش گهی. چون شد از عالم دگر خبرت، مادرت دیده بود یا پدرت. ور ندیده است پس چه سان دانی، کم خرام ای دنی به عریانی. تو که داری ز انبیا انکار، این همی کوری است و استکبار. یک نظر کن به فطرت انسان، که ندارند جوهر یکسان. مختلف افتاد هر بشری، کس به خیر فزود کس به شری. پس چو یک بی شد دگر است همی، همچنین در قبول فیض همی. خود نگه کن کنون ز صدق و صفا، که چه ثابت همی شود زینجا. شب تار است و خوف بیش از بیش، از سر خود روی مده سر خویش. پس دیوار چون نمی دانی، چون بدانی غیوب ربانی. در چه گفتم که با چنین نقصان، از چه بر عقل می شوی نازان. این چه عقل است و این چه معرفت است، این چه کار خدا دو چشمت بست. این جهالت چو عید خوش افتاد، و وعید خدا نداری یاد. بشنو از وحی حق چه گوید راز، از جناب وحید و بی انباز. آن خردها که در دل عقلاست، همه یک ذره ز آتش ماست. آن کلام خدا نه بر فلک است، تا بگویی که هست دور از دست. یا بگویی که کار هست محال، بر فلک رفتنم کدام مجال. نه به زیر زمین کلام خدا، تا بگویی که چون ازم آنجا. چون ز کار زمین برون آرم، خود چنین طاقت نمی دارم. قطع عذر تو کرده داور پاک، نور عرش آمده است بر سر خاک. گر تو را رحم آن یگان بکشد، دولتت سوی او عنان بکشد. الله الله چه ریخته است انوار، است رشح دگر در آن گفتار. جهل گردد ز دیدنش یک سو، رو دهد صد گشایش زان رو. نور بار آورد تلاوت او، عالم زیر بار منت او.
چشم بد دور این چه هست جمال، هست یک چشمه ز آب زلال. تا جهان رسم دلبری بنهاد، پس چو او دلبری ندارد یاد. آن شعاع کزو شده است عیان، کس ندیده ز مهر و محو جهان. چند بر عقل خام ناز کنی، چه کنم تا تو دیده باز کنی. نقص خود بنگر و کمال خدا، ذلت خویشتن جلال خدا. از ره عقل راه رب مجید، که ندیده است و کس نخواهد دید. اندر آنجا که سوختن باید، چون ره از قیاس بگشاید. تا نشد وحی حق مدد فرما، تا نیاورد بود نسیم صبا. عقل را زان چمن نبود خبر، طایر فکر بود سوخته پر. آن ثبات نکهت ز یار عبرد، تا خرد نیز رو بکار عبرد. بارها آب خود نگار عبرد، تا نخیل قیاس بار عبرد. وقتی عیش است و موسم شادی، تو چه در سوگ و ماتم افتادی. تند باده بخواه از دادار، تا خس و خار تو برد یک بار. درد خور و مه شکه نگیرد راه، تو ز دلدار خویش دیده بخواه. گمرهی تا دم که سر تابی، چون بجویی ز صدق دل یابی. نیستی طالب حقیقت راز، بس همین مشکل است ای ناساز. بر وجودش ز صنعت و استدلال، این مجاز است نه چو اصل وصال. وصلش از آله مجازی نیست، باز کن دیده جای بازی نیست. گر بر آتش 200 جگر سوزی، نیستت از قیاس پیروزی. خبر نیستت ز جانانه، می زنی هرزه گام کورانه. آن یقینه که بخشدت دادار، چون قیاس خودت نهد به کنار. آن یکی از دهان دل داره، نکته های شنید و اسراره. وان دگر از خیال خود بگمان، پس کجا باشد این دو کس یکسان. ای که مغرور راه مظنونی، تو نه عاقل که سخت مجنونی. آن خدا را کزوست منت ها، بشمری زیر منت عقلا. این خدای عجیب در دل توست، که چنین است زار و مانده و سست. تا ده از عاقل مدد ها یافت، نتوانست سوی خلق شتافت. کی پسندد خرد به آن اکبر، شهرت یافت از طفیل بشر. شب تار است و دشت و بیم دوان، چون بخوابی به غفلت ای نادان. خیز و بر حال خود نگاه بکن، خطر راه ببین و آه بکن. خیز و از نفس خود بپرس نشان، که چه خواهد مراتب عرفان. می تپد از ورای رفع حجاب، تا قیاسش بس است در هر باب. افلا تبصرون گفت خدا، خیز و در نفس چو تعطش ها. تو اسیری به 100,000 خطا، هر خطای بتر ز اژدرها. عجب این کوری است و بی بصری، که از این کار خام بی خبری. سخن راست است نه ز خطاست، تو نفهمی سخن خطا اینجاست. سر سربسته و ورای ورا،
کی کشاید بدون وحی خدا. راز ذات نهان که گوید باز، جز خدایی که هست محرم راز. مشت خاک فتاده است بر راه، تند باده بجوید از درگاه. تو نفهمی هنوز این سخنم، در دلت چون فرو شوم چه کنم. ای دریغا که دل ز درد گداخت، درد ما را مخاطب نشناخت. ای خور روی یار زود برآ، که دل آزرد از شب یلدا. یک نگاه بس است در دین ها، کاش دیده کسی ز خوف خدا. آشکار است کفر و ایمان هم، گفتمت آشکار و پنهان هم. ترک خوف خدا و بد عملی، این دو چیزند تخم تیر دلی. ورنه روی نگار نیست نهان، هر حجاب ز توست ای بی جان. از رگ جان غریب تر یار است، عرضه از تو درازی کار است. هر که برخاست از خودی یک بار، خود نشیند به کار او دادار. حی و قیوم و قادر است نگار، تو مپندار مرده ای مردار. میل رفتن گر است جانب یار، جانب صدق را عزیز بدار. ور شک هست خیز و تجربه کن، تا شکوکت بر آورم از بن. گر خرد پاک از خطا بوده، هر خردمند با خدا بوده. کس نرست از ذهول و سهو و خطا، جز خداوند عالم الاشیا. نظر کن ز روی استقرا، گر کسی رسته است باز هما. ورنه باز آز شورش و انکار، جیفه کذب را مخور زنهار. آخرت به خدا افتد سر و کار، خود نگه کن به ترس زان دار. در خرابات افتاد دل، خود به خود چون برون شود ز گله. رو به باطل نهاده ای باز آ، دل به بد روی داده ای باز آ. در مزابل فتاده ای باز آ، این کجا ایستاده ای باز آ. آخر لاف زن ز عقل و خرد، هوش کن و منه برون از حد. دم زدن در خیال های محال، هست شوریده مشربی و زلال. هر که رفت افگند به ویرانه، می نماید بتر ز دیوانه. چون چنین سرزنی ز راه صواب، چه ندانی که آخر است حساب. پای تو لنگ منزل تو دراز، ترسمت چون رسی از این تگ و تاز. خود چنین است فطرت انسان، که چو بیند که مشکل است گران. اول از زور و تاب و طاقت خویش، می کند سعی و جهد پیش از پیش. تا مگر کار بسته بگشاید، زیر بار سپاس کس ناید. چون ببیند که کار رفت از دست، رسن اختیار رفت از دست. رو نهد سوی کوچه یاران، مدد جوید از مددگاران. زور دست برادران جوید، نزد هر کاردان همی پوید. چون بماند ز هر طرف ناچار، نالد آخر به درگه دادار. نعره ها می زند به حضرت پاک، وز تضرع جبین نهد بر خاک. در خود بندد و بگرید زار، ای گشاینده ره دشوار.
گنه من به بخش و پرده بپوش تا نه دشمن زند به شادی جوش چون چنین فطرت بشر افتاد زان سه گونه صفت کردم یاد آن حکیمش ز لطف بی پایان حسب فطرت بداد هم سامان از پی جهد خویش عقلش داد راه فکر و قیاس و فاز گشاد و از پی کار همین امداد رحم در قلب یکدیگر بنهاد از شعوب و قبایل و اقوام کرد کار نظام و ربط تمام وز پی حاجت فیوض خدا کرد الهام را ز رحم عطا تا رسد کار آدمی به کمال تا میسر شود همه اعمال تا به حد یکی رسد تعلیم تا دو گونه شود ره تفهیم زان دو گونه مناهج تلقین می گشاید ره وصول یقین هر طبیعت به حسب فهم و خیال می برآید بدان ز چاه ضلال غرض آن میل فطرتی که خدا کرد در فطرت بشر پیدا آن همین خواست وحی ربانی نظر کن به غور تا دانی فطرتت چون فتاده است چنان چون کشی سر ز فطرت ای نادان اقتضای طبیعت انسان که نهاد است ایزد منان گه بشر را کشد به سوی قیاس تا نهد کار را به عقل اساس گاه دیگر کشد به منقولات تا بیارامد از بیان صفات زین که آرام قلب و اطمینان جز به اخبار صادقان نتوان نیز چون واجب است در تعلیم که به قدر خرد بود تفهیم لاجرم ره گشاده اند دوتا تا رسد هر طبیعت به خدا تا ذکی و غبی و اشرف و دون راه بیابند سوی آن بی چون دیگر این است نیز هم برهان بر ضرورات وحی آن رحمان که چنین شهرت خدای یگان هرگز از جهد عقل کار نتوان گر نگفته خدا انا الموجود چون فتاده جهان برش به سجود این همی شور هستی آن یار که از او عالم است عاشق زار خود بینداخت آن خدای جهان نه بشر کرد بر سرش احسان ای دریغ این چه آدمی زادن کز خدا در خودی بیفتادن عقل چون شد جو فیض وحی نبود دیده را ز آفتاب هست وجود او اگر نور خود نبخشیده چشم ما خود به خود چسان دیده بلبل از فیض گل سخن آموخت منکر از وی همان که چشم بدوخت همه عالم گواه آلایش ابله منکر ز وحی و القایش مهر پاکان به جان خود بنشان تا شوی جان من هم از پاکان این خرد جمله خلق می دارند نازکم کن که چون تو بسیارند چاره ما به غیر یار کجا ما کجاییم و عقل زار کجا زهر فرقت چشی و ناکامی باز منکر ز وحی و الهامی جان تو بر لب از نخوردن آب باز از آب زندگی رو تاب کور هستی و کی بدیده وران واقچه داری شقاوت و خسران داروی درد دل نه فتنت ماست آن بدار شفای وحی خداست
نشود عین زر تصور زر، زر همین است که فتد به نظر، هست بر عقل منت الهام، که از او خفت هر تصور خام. آن گمان برد و این نمود فراز، آن نهان گفت و این گشود آن راز. آن فرو ریخت این به کف بسپرد، آن غم داد و این به جا آورد. آن که بشکست هر بت دل ما، هست وحی خدای به همتا. آن که ما را رخ نگار نمود، هست الهام آن خدای ودود. آن که داد از یقین دل جامه، هست گفتار آن دل آرامه. وصل دلدار و مستی از جامش، همی حاصل شده ز الهامش. وصل آن یار اصل هر کامیست، وآنکه زین اصل غافلان خامیست. به عطی یار ما همی به ذات، به عنایات ما همی بر باد.